السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج سید نوید پاپو کے جو ہے نا بیان ہے، ایک جگہ پر محفل ہے، تو بڑا خوبصورت بیان کرا ہے، بڑا پیارا بیان کرا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کرا ہے، انہوں نے قرآن مجید سے پیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے نا بیان کو پورا سنیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی اگر میرے آقا فرمائے کہ اچھی نیت بندے کو جنت کے راستے پر چلا دے گی، یہ کتنی بڑی بات۔ میرے آقا کی تو فرمان بڑا اور سب سے بڑا ہے، اللہ کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام ہی ہے نا۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ جنت کے راستے پر چلا دے گی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ فرمائیں جنت کے دروازے پر اچھی نیت لے جائے گی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اب اچھی نیت کیا؟ یہاں بڑے بڑے نیت کر لیں کہ یہاں میں اللہ کی رضا کے لیے شریک رہوں گا۔ بنیادی نیت تو یہی ہے نا ہماری، اصل جو بنیادی نیت ہے وہ تو یہی ہے کہ میں یہاں جو آیا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ میں جو یہاں آیا ہوں ثواب کمانے کے لیے آیا ہوں۔ میں جو یہاں آیا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جو یہاں آیا ہوں طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں۔ میں جو یہاں آیا ہوں، جو آج فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور پھر جو ان کو اسناد دی جائیں گی، تو اپنے بچے کو یہاں میں نے داخل کیا، اس پر اللہ کی حمد بجا لاؤں گا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور ان کی جو سنتیں دی جائیں گی ان کو اس پر میں شکر ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ ان کا بچہ آج حافظ بن گیا، تو کسی نے ناظرہ ختم کر لیا۔ تو یہ بہت ساری اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے یہاں شریک رہوں گا۔ اچھا، آپ کی آواز شیطان بھی سن رہا ہوگا، تو جتنا انداز اختیار کریں گے اتنا زیادہ وہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے یہاں شریک رہوں گا۔ میں نے ایک ہاتھ اٹھایا، آپ کاش ریپلائی میں 2 ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہاں شریک رہوں گا۔ اور پھر بات تو یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تربیت ہوگی، تربیت یہاں سے یہاں ہوگی، کیونکہ مدرسے میں تو صرف 8 سے 4 ہے۔ اس 4 کے بعد یہ کہاں ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ تو آج جب یہ آپ کا جوش جذبہ ولولہ دیکھیں گے کہ ابو تو اس طرح انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اتنی نیتیں کرتے جا رہے ہیں، تو اب مجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہاں شریک رہوں گا، جو سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا، یاد رہا دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تمہارا انتقال ہو گیا، تم بھی دنیا میں ہمارے ساتھ جیتے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ وقت گزارتے تھے، تم بھی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، تم بھی تلاوت کیا کرتے تھے، تم بھی کاروبار کیا کرتے تھے، تم سب کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، لیکن تمہارے مرنے کے بعد جب تمہاری حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے اللہ نے جب میری حاضری ہوئی تو میرے رب نے مجھے فرمایا تم ہو نا وہ منصور، ارے تم ہی وہ منصور ہو جو جو لوگوں کو تو دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دلاتے تھے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، اس طرف دل لگانا اچھا نہیں ہے، دنیا سے دور ہو جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اور یوں عبادت کرو، یوں تلاوت کرو، یوں ریاضت کرو۔ تم ہی ہو نا عمار بن منصور؟ تم لوگوں سے جو بات کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ تم عبادت کی طرف آؤ، ریاضت کی طرف آؤ، تلاوت کی طرف آؤ، سنتوں کی طرف آؤ، دنیا سے ان کو بے رغبتی کا درس دیتے تھے، لیکن تم خود تو دنیا میں لگے رہتے تھے، تم خود تو دنیا میں تمہارا دل تو دنیا کی طرف مائل رہتا تھا، لیکن لوگوں کو تو تم یہ درس دیتے تھے۔ عرض کی اللہ تو سچ فرما رہا ہے،
کہ میں یقیناً لوگوں کو میں تیری طرف بلاتا تھا، درس دیتا تھا، بیان کرتا تھا، دنیا سے ان کی جان چھڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو نے سچ فرمایا کہ میں دنیا کی طرف مائل رہتا تھا، لیکن رب کریم میں جب لوگوں کو یہ درس و بیان کرتا تھا نا تو میرا بیان تیری حمد سے شروع ہوتا تھا۔ اگرچہ میں عمل نہیں کر پایا، میں لوگوں کو تو نماز کی طرف لاتا رہا، میں لوگوں کو عبادت کی طرف لاتا رہا، لوگوں کو تلاوت کی طرف لاتا رہا، لوگوں کی جان دنیا سے چھڑاتا رہا، اگرچہ میرا دل دنیا میں مائل تھا، لیکن جب میں بیان کرتا تھا میں اپنا ہر بیان تیری حمد سے شروع کرتا تھا۔ اور مولا میں اپنے ہر بیان میں تیرے محبوب پر درود پڑھتا تھا، میں اپنے ہر بیان میں تجھ پر درود، تیرے محبوب پر درود پڑھتا تھا۔ میرا دل تو دنیا میں لگا رہتا تھا، حالانکہ ترغیب لوگوں کو جو دیتا تھا وہ دنیا کو چھوڑ کر تیری رب کی طرف، تیری طرف آنے کی کرتا تھا، تیری طرف لوگوں کو مائل کرتا تھا، لیکن میرا دل دنیا کی طرف تھا۔ لیکن مولا جب بھی میں نے بیان کیا تیری حمد سے کیا، جب بھی میں نے بیان کیا تیرے محبوب پر درود پڑھا۔ ان کا یہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو، اے میرے فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ منصور بن عمار زمین پر رہ کر میرے بندوں کے درمیان میری پاکی بیان کرتا تھا، اب میں منصور بن عمار سے راضی ہو گیا ہوں، اب آسمان کے دروازے کھول دو، اب منصور بن عمار فرشتوں کے سامنے میری پاکی بیان کرے گا۔ کیسی برکت ہے یہاں، حالانکہ ان کا دل تو دنیا کی طرف تھا، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے بندہ کتنے ہی کونے میں جا کے کتنا ہی چھپا کر گناہ کر لے، اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ میرے آقا تو زمین کو فرما رہے زمین سے بچو، زمین سے بچو۔ عرض کی کیوں بچے، زمین سے کیوں بچے؟ فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارے راز کھولے گی، یہ بتائے گی تم نے کیا 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 اس پر، یہ بتائیں گی تم نے کیا کیا کام کیے اس پر، اچھے کیے ہوں گے تو اچھا بتائے گی، برے کیے ہوں گے تو برا بتائے گی۔ لیکن یہ منصور بن عمار سے اللہ کیسا خوش ہوا کہ اللہ جب بھی میں نے بیان کیا تیری حمد بیان کی، جب بھی میں نے بیان کیا تیرے محبوب پر درود پڑھا، اللہ کو پسند آ گیا اور ان کی بخشش فرما دی۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی درود پڑھتے رہیں گے۔ دیکھو آپ کی آواز یہ بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی سن رہا ہوگا، کوئی اور بھی سن رہا ہوگا، اور رب تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور یہ سن بھی رہا ہے، ہاتھ اٹھے بھی دیکھے گا، اور دل میں جو نیت ہے یہ بھی جانتا ہے۔ یہ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی درود پاک پڑھتا رہوں گا، میں بھی اپنی رب کی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اس کی صدا لگاتا رہوں گا، میں بھی اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی کوشش جاری رکھوں گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو یہ ملے گا کہ جب اگر 50 بار آپ درود پاک پڑھیں گے کہ کل بروز قیامت 50 بار روزانہ درود پاک پڑھنے والے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ملائیں گے۔ جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا اور جب اس کا ہاتھ آقا کے دستے مبارک میں چلا جائے گا، اب بتاؤ کہ جس کا ہاتھ آقا کے دستے مبارک میں چلا جائے گا تو کیا پھر یہ ہاتھ اور یہ جسم جہنم میں جائے گا؟ نہیں، یہ تو میرے آقا کی برکت سے اور یہ کہتا ہوا جائے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، کیونکہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس سال سے، ہم سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ نیت کرتے 50 بار درود پاک کی، نیت کرتے 100 بار درود پاک پڑھوں گا، نیت کرتے 313 بار درود پاک پڑھوں گا، نیت کرتے 500 بار درود پاک، سوچ کے کرنا نیت، اللہ ہاتھ اٹھے دیکھ رہا دل کو بھی جانتا ہے۔ نیت کرتے 500 بار درود پاک پڑھوں گا، اور جو 1000 بار پڑھے گا نہیں مرے گا۔ کب تک؟ جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ سنیں تلاوت قرآن کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن سہلے اور حضرت حسن بن سہلے دونوں بھائی تھے، ان کا گھرانہ تلاوت کا شوقین تھا۔ یہ 2 بیٹے تھے اور ان کی ایک ماں تھی، تینوں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور روزانہ ان کے گھر میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا۔ تو آپ بتاؤ کیسا گھرانہ ہوگا یار،
कैसा घराना, वो घर कैसा होगा जिसमें रोज कुरान पाक खत्म हो रहा है। आधा कुरान एक हिस्सा बेटा पढ़ रहा है, दूसरा हिस्सा दूसरा बेटा पढ़ रहा है, और तीसरा हिस्सा मां पढ़ रही है। रोजाना उस घर में कुरान खानी हो रही है। अच्छा, अब आप कहें कि रोजाना हो रही है, ठीक है, ये तो तब की बात होगी, मैं अब की बात बताता हूं। अभी भी कराची में ऐसे घराने हैं। मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत ने बल्कि उनका तस्किरा किया था, वो आए भी थे। उनके घर में उनके बच्चे, बच्चियां, बच्चों की अम्मी और अब्बू, ये सब मिलकर कुरान पढ़ते हैं। उनके हफ्ते में, हर हफ्ते में कुरान खत्म किया जाता है। देखो, ये भी तो कितनी खूबसूरत बात है ना यार। महीने के 4 कुरान उनके अपने घर में खत्म किए जाते हैं। और कौन पढ़ता है? कोई बाहर से नहीं आता, कोई बाहर से नहीं आता, बच्चे, बच्चियां, अम्मी, अब्बू। अब जब ये सब घर में कुरान पढ़ते होंगे, आप बताओ उस घर में रहमतों का कितना नुज़ूल होता होगा। अगर कोई अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ना तो बड़ी बात है, सादत की बात है। अरे आयतुल कुर्सी जिसके घर में लिखकर लगी होगी, वो घर वाले कभी जलकर नहीं मरेंगे। आयतुल कुर्सी जिसके घर में लिखी हुई लगी होगी, वो कभी पानी में डूब कर नहीं मरेंगे। जिस घर में आयतुल कुर्सी लिखकर लगी होगी, उस घर में कभी चोरी नहीं होगी। अरे जिस घर में आयतुल कुर्सी लिखी होगी, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। और जो रात को अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, इसका घर भी अल्लाह महफूज कर देगा, इसके हमसाए भी महफूज कर देगा। आप बताओ वो घर कैसा होगा जिसमें कुरान खत्म किया जाता होगा। ये कराची में उनका घर। तो ये दोनों भाई कुरान के बहुत शौकीन थे। इनकी अम्मी भी रोजाना कुरान पढ़ती थी। हजरत अली बिन मंसूर भी तिलावत करते, इनकी वालदा भी तिलावत करती। एक रोज आया कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया। अब एक हिस्सा तो वो पढ़ा करती थी, लेकिन मां चली गई। लेकिन मैं कहता हूं तरबियत मां की ही होगी। और कैसी तरबियत थी कि आधा खुद पढ़ती, फिर दूसरा हिस्सा खुद दूसरा पढ़ता, फिर तीसरा हिस्सा दूसरा बेटा पढ़ता। मां चली गई, लेकिन इन कुरान के शौकीन का जो जज्बा था वो खत्म नहीं हुआ। अब जो एक हिस्सा मां पढ़ती थी, उस हिस्से को भी इन्होंने लिया। अब दोनों भाइयों ने आधा आधा कुरान रोजाना खत्म करना शुरू कर दिया। क्या बात है। ये सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसे के बाद हजरत अली बिन स्वाले का भी इंतकाल हो गया। एक और भाई चला गया। अब आधा कुरान वो पढ़ते थे, वो आधा कुरान तो वो पहले मां पढ़ती थी, फिर मां चली गई तो फिर दोनों आधा आधा पढ़ते थे। फिर भाई भी चला गया, तो अब ये जो अकेले बचे भाई, फिर ये रोजाना पूरा कुरान करीम खुद खत्म किया करते थे। हजरत अली बिन स्वाले रहमतुल्लाहि अलैह के करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनका बयान है, जिस रात अली बिन स्वाले जो आखिरी भाई रह गए थे, इनका इंतकाल होने वाला था, मैं इनके घर में था। अच्छा, मुझे नहीं था कि आज ये भी चले जाएंगे। मां तो चली गई, भाई भी चला गया, अब ये पूरा कुरान खत्म करता था। मैं इनके घर में था और आज रात इनका इंतकाल होना था, ये मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने नमाज का इरादा किया और मैं नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। इतने में मुझे आवाज आई पानी, इतने में मुझे आवाज आई पानी। मैंने सलाम फेरा तो इनसे मैंने पूछा कि आप पानी मांग रहे थे? फरमाया हाँ पानी मांग रहा था, लेकिन पानी मुझे पिला दिया गया। ये हैरान है, पूरे घर में कोई भी नहीं है। जाहिर है कोई होता तो ये उनका नाम लेते कि मुझे पानी दो, लेकिन ये तो मेरा नाम लेकर बोल रहे थे पानी दो। मैं हैरान हूं, पूरे घर में कोई पानी देने वाला नहीं है और अभी ये पानी 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 मांग रहे थे। जैसी मैंने सलाम कहा और मैंने इनको अर्ज की कि हुजूर पानी पेश करूं, कहा नहीं पानी मैंने पी लिया है। तो कहा घर में तो कोई नहीं, पानी किसने दिया? फरमाया फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे, हैं जिनके घर में कुरान खत्म होगा, जिनकी मां कुरान की आशिका होगी, जिसका बेटा कुरान का आशिक होगा, जो खुद कुरान कर पढ़ने वाला होगा। जब इसकी मौत का वक्त होगा तो ये कहते हैं कि पानी तो तुमसे मांग रहा था, तुम नमाज में मसरूफ थे। मेरे करीब जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, ये मुझे पानी पिला कर गए हैं। और यही इन बुजुर्ग के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद उन्होंने बुलंद आवाज से कलिमा पढ़ा और उनका इंतकाल हो गया। दिलों की इबादत
دیکھیے آپ نے تلاوت قرآن کی برکت. الحمدللہ قرآن مجید با وفا ہے. قرآن مجید با وفا ہے, اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ وفا کرتا ہے. ہمارے رشتہ دار, ہمارے تعلقات, ہماری دوستیاں, یہ سب قبر سے پہلے تک ہے. جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتی ہے, میت قبر میں اترتی ہے, سب سے پہلے رشتہ دار ناتا توڑ دیتے ہیں. الحمدللہ قرآن کریم با وفا, وہ قرآن کریم وفا کرتا ہے. جو بندہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے, قرآن کریم اس کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے. جو قرآن کریم کو اپنا ہادی اور رہنما بنا لیتا ہے, قرآن مجید قبر کی تنہائیوں میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے, حشر کی وحشتوں میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. کہیں کسی مقام پر اپنے چاہنے والے کو یہ تنہا نہیں چھوڑتا, یہاں تک کہ تلاوت کرنے والے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کریم روز قیامت تشریف لائے گا اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے رب کریم اسے زینت عطا فرما. اے مولا کریم یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا, یہ روزانہ قرآن کھولا کرتا تھا, یہ باوضو ہو کر مجھے چھوا کرتا تھا, یہ ادب کیا کرتا تھا, یہ تجھے راضی کرنے کے لیے میری تلاوت کرتا, عبادت کرتا, ریاضت کرتا. اے مولا آج اسے زینت دینے کا وقت ہے, تو اسے زینت عطا فرما. چنانچہ تلاوت قرآن کریم کرنے والے کو کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا. قرآن کریم کہے گا, اے مولا اس میں اور اضافہ فرما. چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا. قرآن کریم کہے گا, اے رب کریم اب تو اس بندے سے راضی ہو جا, یہ تلاوت کرتا تھا, یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تلاوت کرتا تھا, روتا تھا, میری تعظیم کرتا تھا, اب تو اس سے راضی ہو جا. اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا اور حکم ہوگا, اس بندے کو کہو قرآن کریم پڑھتا جائے, جنت میں اپنے درجے طے کرتا چلا جائے. ایک اور روایت میں ہے, اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا, قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل پیش کرے گا. قرآن کہے گا, اے رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا, مگر فلاں شخص وہ دن رات میری تلاوت کرتا تھا, میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. یا رب آج اسے پورا اجر دیا جائے. قرآن کریم عرض کرے گا, اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے. پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا, اے قرآن کریم کیا تو اس سے راضی ہے؟ یہ کہے گا, اللہ میں اس سے راضی ہوں. اللہ کہے گا, میں بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں. قرآن کریم کہے گا, یا رب اس سے بھی افضل, اس سے اور اجر دے, میں اس سے راضی ہوں تو اس کو اور نواز دے. اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا, کیا اب تو راضی ہو گیا؟ قرآن کریم کہے گا, ہاں اللہ اب میں اس راضی ہو گیا. تلاوت کا جذبہ عطا کرنا گی, تلاوت کا جذبہ عطا کرنا گی, معاف فرما میری خطایا الہی, معاف فرما میری خطایا الہی. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب فتنے ہوں گے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا, اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم. پھر فرمایا, قرآن کریم تمہارے اگلے پچھلوں کی خبریں, قرآن کریم میں تمہارے اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. قرآن
کریم میں تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. جو ظالم قرآن کریم کو چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ اور برباد کر دے گا. جو قرآن کریم کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا. قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے. قرآن کریم حکمت والا ذکر ہے. قرآن کریم سیدھی راستے کی طرف لے جاتا ہے. قرآن کریم کی برکت سے خواہشات مٹتی ہے. قرآن کریم کے عجائب بات ختم نہیں ہوتے. جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے وہ سچی بات کرتا ہے. جس نے قرآن کریم پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے گا اس نے انصاف کا فیصلہ کیا. اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے وہ ضرور سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے. جو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے تو قرآن کریم اس کی حفاظت کرے گا. جو قرآن کریم کی پیروی کرے تو قرآن کریم اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا ہی میں اپنا وقت گزار کر, اس دنیا ہی میں کام کاج کر کر, اس دنیا ہی میں اپنے گھر والوں کی پرورش کر کر, ان کی کفالت کا سامان کر کر دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کا معمول تھا آپ روزانہ روزے رکھتے تھے, رات کو عبادت و تلاوت کرتے تھے, دن کو بھی عبادت کرتے تھے, اور جب ان کاموں سے فارغ ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے تھے. آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اسی طرح گزرتا گیا. سارا دن رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے, پھر رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے, 5 نمازیں بھی پڑھا کرتے, نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھا کرتے, کام کاج بھی کیا کرتے, گھر کے معاملات بھی نمٹایا کرتے. آپ کی زندگی گزرتی گئی حتیٰ کہ آپ پر موت کا وقت آ گیا. آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہوئی. گھر والوں نے غسل کا اہتمام کیا, جنازے کا اہتمام ہوا. اب ان کا جنازہ سوئے قبرستان لے جایا گیا. اب ان کو قبر میں اتارنے کا معاملہ ہوا. جب انہیں قبر میں اتارا گیا, اب قبر سے اتار کر جو ہی باہر نکلے دیکھا اچانک ایک اینٹ سرک کر آپ کی قبر مبارک میں چلی گئی. کسی نے کوشش کی کہ اس اینٹ کو دوبارہ نکالا جائے. جیسی جھک کر قبر میں جھانکا تو دیکھا وہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو سارا دن روزے سے ہوتے تھے, رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے, 5 نمازیں باجماعت پڑھتے تھے, نفلی عبادت بھی کیا کرتے تھے, گھر والوں کی کفالت بھی کیا کرتے تھے. ساری زندگی عبادت میں جن کی گزر گئی, اب یہ بھی جب دنیا سے رخصت ہو گئے, جنہیں قبر میں لٹایا, اب جنہیں قبر میں لٹایا اور یوں ہی اینٹ اٹھانی چاہی تو دیکھا کہ وہی بزرگ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. پھر ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا, جیسے ہمارا حال تو سب سے زیادہ اچھا گھر والے بتائیں گے کہ حضرت کو غصہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. جب حضرت, ویسے تو حضرت سب سے ملتے ہیں, لوگ ہاتھ ملاتے ہیں, حضرت گلے ملتے ہیں, لوگوں کو تھپکیاں دیتے ہیں, لوگ ان سے دعائیں کراتے ہیں, لوگ ان سے دم کراتے ہیں. لیکن حضرت کو جب گھر میں غصہ آتا ہے تو حضرت کیا کرتے ہیں؟ جب حضرت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں بچے پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ ابو آئے, ایسا لگتا ہے شیر آ گیا ہے. ہاں بچے کیوں جا رہے پردے کے پیچھے بھائی, کیوں جا رہے پردے کے پیچھے, کیوں مطلب کہ کھانے پہ ڈانٹ رہا ہوں میں, کیوں دیگر معاملات میں ان کو مطلب کے پیچھے. اصل حال تو گھر والے بتاتے نا, وہ بھی کہیں اور نہیں گئے, ان کی مسجد نہیں گئے, ان کے امام صاحب کے پاس نہیں گئے, ان کے مؤذن صاحب کے پاس نہیں گئے, ان کی مسجد کے خادم صاحب کے پاس نہیں گئے, وہ ڈائریکٹ گئے ان کے گھر پر اور عرض کی کہ بتائیے آپ کے والد کا عمل کیا تھا. آپ کے والد کو ہم نے قبر میں لٹایا اور دیکھا کہ آپ کے والد تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے والد کا عمل کیا تھا؟ آپ نے تو ان کا عمل دیکھا ہوگا, ہمیں بھی تو بتائیے کہ یہ کیا عمل کرتے تھے, ہم بھی اس عمل کو کریں گے. یقیناً یہ عبادت کر رہے ہیں قبر کے اندر, قبر میں تو جاتے جاتے ڈرتا ہے بندہ, ڈرتا ہے نا. آپ تو قبر تو آگے ہے, ارے نزا کا وقت کیسا ہے, جس وقت جسم سے جان نکلے گی وہ وقت کیسا ہے. ہر رگ سے جب روح کھینچی جائے گی وہ وقت کیسا ہوگا, اس وقت جب گھر چھوٹ رہا ہوگا وہ وقت کیسا ہوگا, آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ رہا ہوگا وہ وقت کیسا ہوگا, جب سارے گھر والے چھوٹ رہے ہوں گے وہ وقت کیسا ہوگا, جب بیش قیمت کپڑے کینچی سے کاٹے جا رہے ہوں گے وہ وقت کیسا ہوگا, جب تختہ غسل پر لٹایا جائے گا, پانی گرم کیا جائے گا, ٹیسو کے پھول ڈالے جائیں گے اور ناک میں پانی جا رہا ہے یا آنکھ میں جا رہا ہے, کان میں جا رہا ہے, اس کا لحاظ نہ رکھا جائے گا, وہ کیسا وقت ہوگا.
وہ بہت بے بسی کا وقت ہوگا جب غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوگا، پھر اس کو کفن میں لپیٹا جائے گا، وہ کیسا وقت ہوگا؟ پھر اس کو کافور کی غمگین خوشبوئیں لگائی جائیں گی، وہ وقت کیسا ہوگا؟ پھر جب اس کے گھر میں اس کا آخری دیدار کروایا جائے گا، وہ وقت کیسا ہوگا؟ پھر جب اس کو قبر کی طرف لے جایا جائے گا، وہ وقت کیسا ہوگا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری دین کی تیاری نہیں ہے، ہماری قبر کے 3 سوالات کی تیاری نہیں ہے۔ جب گھر سے میت اٹھے گی اور قبر کے گھڑے میں جانے سے پہلے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میت سے 40 سوال کرے گا، اور اس 40 سوال کے جواب اس کو اللہ پاک کو دینے ہوں گے۔ کیسے دے گا بندہ؟ پھر قبر میں لٹایا جائے گا، پھر سلیں رکھی جائیں گی، پھر بند کیا جائے گا، پھر کتنی گھبراہٹ، کتنا اندھیرا، کتنی وحشت ہوگی۔ یہ کیسا معاملہ ہوگا یار؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ والد کیا کرتے تھے؟ بولا تلاوت کرتے تھے، اور جب ان سب کاموں سے والد فارغ ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت دے مجھے محروم نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے ہمارے والد کی وہی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، انہوں نے بھی تو ایسا وقت گزارا ہے، انہوں نے بھی تو ایسا وقت گزارا۔ ایک بزرگ انتقال ہو رہا ہے، بہن رو رہی ہے، روئے جا رہی ہے کہ تم آپ ہی میرے بھائی تھے اور تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی تو تھے، ابھی آپ ہی جا رہے ہو۔ فرمائے تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ اس لیے روتی ہوں کہ آپ جا رہے ہو، آپ چلے جاؤ گے، میرے پاس کون ہے آپ کے علاوہ؟ کہتے رو نہیں، تیرا بھائی جس کمرے میں تو اور تیرا بھائی بیٹھا ہے نا، ارے تو غم نہیں کر، جس کمرے میں ہم دونوں اس وقت بیٹھے ہیں تیرے بھائی نے اس مقام پر 18,000 قرآن کریم ختم کرے۔ اب بتاؤ وہ جس جگہ 18,000 قرآن کریم پڑھے گئے ہوں گے وہ کمرہ کیسا ہوگا یار؟ وہ اس دنیا میں وقت گزار کے گئے۔ نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جہاں دم نکلا 7,000 قرآن کریم ختم کرے۔ کیسی بات ہے یار؟ یہ سب یہیں وقت گزار کے گئے۔ پڑھیں گے؟ آواز تھوڑی ہے ابھی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، ہاں آپ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے۔ آپ بولے میں کیسے پڑھوں گا، میں تو ابو بن گیا ہوں، میں تو نانا بن گیا ہوں، میں تو دادا بن گیا ہوں۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا۔ ہاں آپ تو بولو میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، آپ جتنے بھی مصروف ہیں، آپ بولو میں آفس میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نمبر دے دیں ہمیں اپنا۔ آپ آفس میں ہوتے ہیں، آپ اس آفس کے وقت میں سے 12 منٹ نکال لیں، آپ صرف ہمیں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، قاری صاحب آپ کو فون کر کے پڑھا دیں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ میں، ٹھیک ہے آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ اپنا نمبر دے دیں ہمیں، ہمارے قاری صاحب آپ کو فون کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے ہماری دکان پر آ جائیں، اگر آپ کہیں گے ہمارے مکان پر، آپ جہاں بھی ہیں اپنا کانٹیکٹ دے دیں، قاری صاحب آپ کو اس مقام پر آ کر پڑھا دیں گے۔ پڑھیں گے؟ اب بھی نہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ صرف جس نے اتنا پڑھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھے بسم اللہ، پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اللہ پاک اسے 76,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ جس نے بسم اللہ پڑھا اللہ پاک اس کے 76,000 گناہ کو معاف کر دے گا۔ جس نے بسم اللہ شریف پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے درجے 76,000 بلند فرما دے گا۔ سنیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ کسی بات ہے یار، اللہ کا دیدار کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یعنی سرکار مدینہ کا جو دیدار کر، میں کہتا ہوں غوث پاک کا دیدار کر لیں یار، کتنی بڑی شان ہے یار، کتنی بڑی شان۔ وہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں قیامت کے دن قدم نہیں رکھوں گا جنت کی طرف جب تک ایک مرید کو داخل جنت نہیں کروا لوں گا۔ اچھا یہ کہہ سکتے ہیں، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ یہ روز 1,000 نوافل پڑھتے تھے، یہ روزانہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ روزانہ 15 سال تک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تو پھر یہ بول بھی سکتے ہیں نا بھائی۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ اس دنیا میں اللہ کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے، مگر جس کو جاگتی آنکھوں سے ہوا ہے نا وہ ایک ہی ہستی ہے،
وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے جس کو جانتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو، وہ بس ایک ہستی ہے، اور اس سے رشتہ ہمارا اتنا مضبوط ہے کیونکہ اس ہستی کے ساتھ ہمارے ایمان کا رشتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ ایک ہی ہستی ہے، یہ ایک ہی ہستی ہے جس کو خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ سرکار نہیں لکھتے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، تم سے نگاہوں بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور، نہیں چھپا نا، بس آپ جب جس سے رب نہ چھپا، اب اس سے کیا چھپا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا ہے نا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے، نہیں، ہمارے آقا نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، جاگتی آنکھوں سے۔ یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ جاگتی آنکھوں سے تو صرف ایک ہی ہستی نے دیکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمیں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کیا اچھا اپنے رب سے حسن ظن تو رکھ سکتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا ایسا ہی معاملہ کروں گا اس کے ساتھ۔ بھائی کوئی مشکل آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی نا، وہیں سے آئیے نا، انشاءاللہ دور ہو جائے گی، یہ انشاءاللہ دور ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے نا، انشاءاللہ دور ہو جائے۔ مدینے جانا ہے، انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ روزی ہے، ٹھیک ہے برکت نہیں ہو رہی، معاملات چیک کرنے کیوں نہیں ہو رہی، انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے نا اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، برکت۔ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا، جیسے ہم گمان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں نزا کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، انشاءاللہ ہمیں نزا کے بعد اپنے محبوب کی زیارت کرائے گا، ہمیں آپ کے جلووں میں اللہ موت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہمیں تو مرنا ہے کہاں؟ سبز گنبد کے سائے میں۔ ہمیں کہاں مرنا ہے؟ سنہری جالیوں کے سامنے۔ اور ہمیں جہاں دفن ہونا ہے وہ جگہ ہے جنت البقیع، اور وہیں سے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو حسن ظن رکھ سکتے ہیں نا اپنے مالک سے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے متعلق معاملہ، جیسا وہ میرے سے گمان رکھتا میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو ہمارا رب انشاءاللہ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا اور اپنا دیدار بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے رب کریم تیرے ہاں کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کریں، تیرے قریب ہو جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے احمد وہ میرا پاک کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ میں نے عرض کی اے اللہ پاک اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں صورتوں میں فضیلت ہے، دونوں صورتوں میں فضیلت ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بڑا قابل رشک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں پر ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ قبر بناتے وقت اچانک ساتھ ہی ایک قبر ٹوٹ گئی تھی اور سر کی جانب سوراخ ہو گیا تھا۔ ایک قبر بن رہی تھی، ساتھ ہی قبر تھی وہ سائڈ سے ٹوٹ گئی تھی اور ساتھ میں ایک سوراخ تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے قبر کے اندر ایک ایمان افروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر میں جو میت ہے وہ صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی ہے جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور قبر میں خوشبو کی مہک ہے۔ لوگوں نے میت کو پہچان لیا، چنانچہ اپنے عزیز کی تدفین کے بعد اس کے گھر پہنچے۔ اس کی بیوی جب اب بوڑھی ہو چکی تھی، اس سے پوچھا تمہارے شوہر کا کون سا عمل تھا جس کی برکت سے ان کی قبر مہک رہی تھی؟ بوڑھی عورت بولی میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نمازی ہی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، مزدور آدمی تھا، اسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ قرآن مجید سے بہت محبت کرتا، پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ قرآن کریم سے بہت محبت کرتا تھا۔
اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے بھی قرآن پاک پڑھنا آ جائے، وہ بھی تلاوت کیا کرے۔ اسی شوق میں وہ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاتا اور ہر لائن پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا اللہ پاک مجھے پڑھنا تو نہیں آتا مگر تو نے جو فرمایا ہے بالکل سچ ہے۔ پھر اگلی لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا، الہی یہ بھی سچ لکھا ہے۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ پورے قرآن کریم کو پر مکمل انگلی پھیرتا جاتا۔ بس یہی ایک خاص عمل شاید اس کی قبر کی خوشبو اور اس کے جسم میں جو اس کا قبر میں درست ہے یہی اس کا راز ہے۔ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن کھولتا تھا۔ اور ہمارے گھر کا قرآن آخری بار کب کھلا؟ جزدان میں تو لپیٹا، جزدان میں لپیٹنے کے بعد بھی کور کے اندر ہے نا۔ ایک کلپ چلا، ایک بچی پیسے رکھ رہی تھی، ایک بچی اپنی جو پاکٹ منی ملتی ہوگی، جو پیسے ملتے ہوں گے گھر سے خرچے کے، یہ چھپا رہی تھی کہ کوئی اور گھر کا فرد نہ لے لے۔ تو اس نے قرآن کھولا، قرآن کھولا اور قرآن کا جزدان کھول کے اس میں پیسے رکھنے لگی۔ تو باپ نے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا ابا اپنے پیسے رکھ رہی ہو، ایسا نا بھائی بھائی کوئی اور لے لے۔ تو بولے اس میں کیوں رکھ رہی ہو؟ تو بیٹی نے کہا ابا یہاں رکھوں گی تو فلاں اٹھا لے گا، وہاں رکھوں گی تو فلاں اٹھا لے گا، ادھر رکھوں گی تو فلاں اٹھا لے گا۔ چونکہ قرآن کریم تو کوئی پورے گھر میں کھولتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں رکھ رہی ہوں کہ یہاں سے میرے پیسے کہیں غائب نہیں ہوں گے۔ کیسی چوٹ ہے۔ اب اپنے گھر کا قرآن دیکھیں کہ ہمارے گھر کا قرآن کہاں ہے، میرے گھر کا قرآن کس کیفیت میں، اس کے جزدان کی کیا صورت ہے، اور وہ آخری بار ہمارے گھر میں کب کھلا تھا۔ آپ دیکھو نا، اس کی قبر میں جسم سلامت ہے، کفن سلامت ہے، خوشبو آ رہی ہے، ایک ٹہنی رکھی ہے سرانے، قطرہ قطرہ پانی منہ میں جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے نا۔ زوجہ نے کہا میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ تو کبھی کے مر گئے، میں بھی اب بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن میرے شوہر کو قرآن سے بڑی محبت تھی، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، بس کھولتے تھے، لائن پھیر ہاتھ پھیرتے تھے، کہتے تھے اللہ تو نے سچ کہا، اللہ تو نے سچ کہا، اللہ تو نے سچ کہا، ہاں یہ بھی تو نے سچ کہا۔ یہ کرتے کرتے پوری مطلب کہ قرآن کریم پر ہی اپنی انگلیاں پھیرتے رہتے تھے۔ آج جو قبر میں سلامت ہے، ایسا لگتا ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ کیا بات ہے یار۔ پڑھیں گے قرآن؟ پڑھیں گے نا؟ آپ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، ہاں یہ پڑھیں گے بھائی، آپ پڑھیں گے۔ اگر یہ آپ کو غسل دیں کیسی روح خوش ہو جائے گی، قسم سے ہیں کیسی روح اندر خوش ہو رہی ہوگی اگر یہ آپ کو غسل دے رہے ہوں گے۔ یہ غسل ایسا ہی تھوڑی دے گا، یہ بڑے آرام آرام سے دے گا، کیونکہ یہ میرے اس والد کا جنازہ میت ہے کہ جنہوں نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی۔ ارے بل بھی آتا تھا، خرچہ بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، پھر بھی یہ والد مجھے ضرور پڑھاتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا جاؤ تم نوکری کر لو، جاؤ تم چائے والے کی دکان پہ لگ جاؤ، جاؤ تم درزی کی دکان پر لگ جاؤ، نہیں، یہ مجھے ہر حال میں پڑھنے کی طرف بھیجتا تھا۔ یہ آج اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ میرا شفیق باپ ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کے تو آنسو آ رہے ہوں گے غسل دیتے وقت، آپ کا دل سینے میں جھوم رہا ہوگا، اس کو آنسو آ رہے ہوں گے۔ اور پھر جب یہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے، آپ کا بچہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ کا طریقہ بیان کر رہا ہوگا، بتاؤ اندر سے روح کیسی خوش ہو رہی ہوگی۔ اور پھر جب یہ کہے گا اللہ اکبر، نماز جنازہ کی جب یہ تکبیر کہے گا، آپ کا دل اندر سے کتنا خوش ہوگا۔ پھر یہ کیا پڑھے گا؟ ثنا پڑھے گا، اس میں آخر میں کچھ اضافہ ہوتا ہے ثنا میں۔ پھر یہ پڑھے گا درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا۔ پھر یہ میت بالغ کی الگ ہے، نابالغ کی الگ ہے، یہ بالغ کی پڑھے گا، آپ کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اور پھر اللہ کتنا راضی ہو رہا ہوگا، اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ ہے نا وہ واقعہ کہ ایک نبی علیہ السلام گزرے تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی، جل رہا تھا مردہ، پھر کچھ عرصے کے بعد گزرے تو وہاں سے نوری نور نوری نور نوری نور تھا۔ پوچھا اللہ ابھی تو آگ جل رہی تھی، ابھی تو یہ بندہ جل رہا تھا، الٹ ہو رہا تھا، پلٹ ہو رہا تھا، اب نوری نور مسئلہ کیا ہے؟ بندہ تو وہی اندر۔ فرمایا یہ بڑا گناہگار تھا، نیک نہیں تھا، بد تھا، مرنے لگا، اولاد زوجہ، اس کی جو زوجہ تھی وہ امید سے تھی، اس کا بیٹا پیدا ہوا، وہ بچہ آج مکتب گیا اور اس کے استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین پر عذاب دوں جس کا بچہ، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے۔ میں کیسے عذاب دوں؟ میں نے اس کے باپ کے عذاب کو دور کر دیا ہے، دور کر دیا میں نے۔ اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنے بچے کو یہاں لگایا، لیکن یہاں سفر ختم نہیں ہوا ہے،
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا بچہ حافظ بن گیا، ڈیوٹی ختم نہیں، ڈیوٹی تو آج سے شروع ہوئی ہے، آج سے شروع ہوئی نا ڈیوٹی، تو بھائی ڈیوٹی تو آج سے شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے اس نے قرآن ناظرہ ختم کر لیا، ٹھیک ہے اس نے حفظ کر لیا، مکمل کر لیا، لیکن اب اگر یہ بھلا دیا گیا اس کو تو کل بروز قیامت نابینا اٹھایا جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے یار، بچے کو بخار چڑھ جائے باپ ڈر جاتا ہے نا، ماں باپ ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر نابینا اٹھایا جائے گا تب کیا ہوگا؟ تو اصل ڈیوٹی تو میں تو یہ کہتا ہوں اس کا سفر روکے نہیں، اگر اس نے ناظرہ ختم کیا تو اب اس کو حافظ بنا دے، حافظ مکمل ہو گئے۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی اتنا خوبصورت دینی ماحول ہے، آپ یقین کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ اتنی خوبصورت تربیت ہے۔ آپ نے بچے کو مدرسے بھیجا، اس نے قرآن ناظرہ ختم کیا، پھر اس سے فارغ ہوا، اب یہ چلا گیا مطلب کہ حفظ کی طرف، اب جیسی اس سے جو عمر بھی بڑھتی جائے گی، اب یہ حفظ سے فارغ ہوا، آپ بھیج دیں درس نظامی کے لیے، جب یہ یہاں 8 سال دے دے گا اس کے بعد بنانا ہے مفتی، تخصص فی الفقہ کروانا ہے، وہ ہوگا 2 سال کا کورس، اور 2 سال میں بھی بندہ متخصص بنتا ہے، بالکل مفتی نہیں بن جاتا۔ مفتی تو امیر سنت فرماتے ہیں بہت ماہر ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے وہ بہت ماہر ہوتا ہے، مفتی اتنی آسانی سے نہیں بنتا۔ 2 سال کا اگر تخصص فی الفقہ کرتا ہے بندہ تو مفتی نہیں، ہمارے یہاں متخصص کہتے ہیں اس کو، کہ یہ مفتی کے مطلب ابھی سمجھ لیں اس میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ جب آپ کا بچہ مفتی اسلام بن گیا ہوگا آپ کا سینہ کیسا ہو جائے گا، کتنی خوشی ہوگی کہ میرا بچہ، آج میرا بچہ بیان کر رہا ہے، آج فلاں کا جو جنازہ ہے نا، جب آپ کو کوئی آ کر کہے گا یار آج آپ کے میں نے بچے کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کیسی تلاوت کرتا ہے، کیسی تلاوت کرتا ہے، آپ کے بچے کے پیچھے میں نے ایک جنازہ پڑھا اس میں دعا کیسی کری اس نے، آپ کے بچے کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل سینے میں جھوم جاتا ہے، کاش میرے بچے، آپ بتاؤ دل کتنا خوش ہوگا، اور آپ کا دل خوش ہوگا کیونکہ مومن خوش ہو رہا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ پوری ہے دعوت اسلامی کا سفر ہے، رہیں گے وابستہ، یا حفظ گیا تو حفظ ختم ہوا تو ہم بھی گئے، رہیں گے وابستہ انشاءاللہ، رہیں گے وابستہ انشاءاللہ، رہیں گے اپنی دعوت اسلامی سے وابستہ انشاءاللہ، انشاءاللہ مرتے دم تک اپنی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے۔ اور ہم تو امیر اہل سنت کے مرید ہیں نا، اور مرید تو بس یہی کہتا ہے کیا، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دے مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دے مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیرے سے باغ کی بہاروں کو، باغ کا ہے یہ رہا، یہ تو باغ ہے مرشد کا، تیرے اس باغ کی، تیرا یہ باغ ہے عطار، یہ حافظ، یہ قاری، یہ عالم، یہ مفتی، یہ تیرا لگایا ہوا ہے باغ ہے عطار، یہ بیٹھے ہوئے مبلغین، یہ سیکھنے سکھانے والے، یہ مدرسۃ المدینہ والے، یہ جامعۃ المدینہ والے، یہ دار المدینہ والے، یہ مسجد درس دینے والے، یہ چوک درس دینے والے، یہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے، یہ طرح طرح مختلف مقامات پر جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے، یہ سارا تیرا باغ ہے، تو اس باغ کا مالک ہے، ہم بھی تو اسی باغ کے ہیں نا ہم بھی، تو پھر کیا کہتے ہیں، تیرے سے باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد۔ پرسوں میں امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھا، رات مدنی مذاکرے میں اوفیر میں، ٹنڈو والا یار کے ایک بہت پرانے اسلامی، بہت پرانے اسلامی بھائی تھے۔ اب جب 4 لوگوں کا رش ہوتا ہے نا تو بندہ پچھلوں کو بھولتا جاتا ہے، کیونکہ رش بڑھ رہا ہے نا، اب اس کے چاروں طرف رش بڑھ رہا ہے، سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ٹنڈا والا یار کے اسلامی بھائی کسی کے ذریعے امیر اہل سنت نے ان کو بلایا، یار فلاں کو لاؤ، یار فلاں بھی تو آتے تھے، وہ تو اتنا پرانا تھا، وہ تو اتنا پرانا تھا، آصف بھائی اتنے پرانے تھے، اور یوں تھے، یوں ہیں نا، یہ آصف بھائی ہیں اور دیگر ہمارے عقیل بھائی ہیں اور دیگر سائیں بھائی ہیں، یہاں ارشد بھائی بیٹھے ہوئے، یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اشرف بیٹھے ہوئے سامنے، اور دیگر ہمارے امیر اہل سنت وہ ہستی ہے کہ اب بتاؤ دنیا میں نہیں بھول رہے ہیں، کیا قبر میں، کیا نظام میں ہم کو بھول جائیں گے، کیا قیامت میں ہمیں بھول جائیں گے؟ نہیں، فرمایا ان کو بلا کر، اچھا انہوں نے مائک اٹھایا،
انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں نے وہ اتنا عرصہ گزارا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ کے کچھ واقعات بتاؤں پرانے. تو امیر علیہ السلام نے یوں کر لیا. تو بولے وہ آپ ایک جگہ آئے تھے. تو جی میں آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ بولے وہ آپ آئے تھے تو آپ وہ اسلامی بھائی بھی آپ کے ساتھ آئے تھے. تو بولا جی آئے تھے. بولے وہ اسلامی بھائی کے لیے دیکھ کا اہتمام کیا گیا تھا. بولے بالکل کیا گیا تھا, کیونکہ وہ جو اسلامی بھائی گاڑی میں ساتھ آئے تھے تو دیکھ کا اہتمام تھا, تو بالکل کیا گیا تھا. اچھا جس مسجد میں ہم لوگ ٹھہرے تھے نا, وہاں کے جو امام صاحب مفتی صاحب تھے, ہاں بالکل تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ وہاں کے امام صاحب جو مفتی صاحب تھے, ان مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی آئیں, یہ لوگ دیکھ بنا کر لائیں, یہ تو کھانا اس میں سے کھائیں گے, لیکن الیاس قادری کا کھانا میرے حجرے میں ہوگا. اب مفتی صاحب ہیں, بلا رہے ہیں اور کھانا اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں, ظاہر اہتمام بھی کریں گے, لیکن ان کو ایسا درد امت ہے. آپ نے فرمایا جو اسلامی بھائی میرے ساتھ آئے نا, جتنا سفر کر کے کراچی سے ڈنڈو والا یار, یہ جو میرے ساتھ سفر کر آئے, یہ اللہ کی رضا کے لیے آئے نا, ان کے سینوں میں درد امت ہے نا. اب ٹھیک ہے میں ان کو یہاں لے کر آیا ہوں, ٹھیک ہے ان کے کھانے کا اہتمام کیا ہے, اب جب ان کے ساتھ کھانے کا وقت ہے تو میں امام صاحب کے اترے میں کیوں جاؤں؟ میں جن کے لیے کھانا پکائے, جن کے ساتھ آیا ہوں, انہی کے درمیان انہی کے تھال میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. اللہ نے آج تبھی تو بلندی دی ہے. پھر وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے تھے, تو آپ غسل کے لیے گئے, تو آپ نے مجھے فرمایا کہ وہ میرا بیگ ہے نا, اس میں سے میرا سوٹ نکال لو. تو میں آپ کا بیگ میں نے آپ کا کھولا, تو اس میں سے میں نے آپ کا سوٹ نکالا, تو اس میں بڑی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی, وہ تو استری بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے پتہ نہیں کیا بولا, کیا نہیں ہوا تھا, بڑا اٹ رہا تھا, اس طرح کچھ بولا. بولے اس میں تو استری بھی نہیں تھی, یہ بھی نہیں تھی. تو میں نے جیسے سوٹ نکالا تو میں سوٹ لے کر آپ کے پاس آیا, اور میں نے عرض کی کہ حضور اس میں استری کروا لے, کوئی استری ہے؟ فرمایا میں تب دین کا کام کرنے آیا ہوں یا میں اپنا لباس کسی کو دکھانے کے لیے آیا ہوں؟ کہتے ہیں میں اتنا اس سے متاثر ہوا کہ یار لوگ آتے ہیں, بڑا بن ٹھن کے آتے ہیں, بڑے کاروں سے اترتے ہیں, اور یہ اچھا انہوں نے ایک اور بات بتایا. ایک تو امیر علیہ سنت نے کپڑوں پر استری کا منع کیا, پھر ان کی بس چونکہ لمیٹڈ لوگ اس میں بیٹھے تھے, گاڑی فل تھی, سیٹ بائی سیٹ تھی, وہ گاڑی کہیں رک گئی, اس گاڑی میں کوئی شخص چڑھ گیا اور امیر علیہ سنت گاڑی سے اترے تھے. اب وہ بندہ چڑھا, اس کو نہیں پتا تھا, اب وہ آ کر بیٹھ گیا سیٹ پر. اسلامی بھائی اس سے بحث کر رہے ہیں کہ بھائی تم اٹھو یہاں سے, یار یہ تو امیر علیہ سنت, اس وقت امیر علیہ سنت تھا بھی نہیں, یہاں حضرت صاحب بیٹھیں گے, اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت صاحب کون ہے. اور وہ کہہ رہا ہے بھائی حضرت صاحب بیٹھیں گے, بھائی حضرت صاحب کی سیٹ ہے, حضرت صاحب کی سیٹ ہے, بھائی اٹھو تم, وہ آنے والے, اٹھو تم آنے والے. اب امیر علیہ سنت جیسی گاڑی میں چڑھے نا, وہ یہ سب اسلامی بھائی بتا رہے تھے, تو امیر علیہ سنت نے ان کی تکرار سنی کہ بھائی یہاں تو حضرت صاحب بیٹھنے والے, یہاں تو حضرت صاحب بیٹھنے والے. امیر علیہ سنت جیسی گاڑی میں, آپ نے سب کو خاموش کروایا. ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا سفر بس آگے ہی ہے. آپ یقین کریں ان اسلامی بھائی نے, امیر سنت نے نہیں, ان اسلامی بھائی نے بتایا کہ باپا میں نے دیکھا کہ آپ نے ہمیں خاموش کروایا اور اپنی سیٹ پر اس کو آپ نے بیٹھے رہنے دیا, اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے یہی برون چادر نیچے بچھائی, اور جب تک ان کا سفر مکمل نہ ہوا امیر علیہ سنت قدموں میں بیٹھے رہے اسلامی بھائی کے. تو دعوت, یہ یاد رکھیے گا, دعوت اسلامی کی جو بنیاد ہے نا, یہ بنیاد یہ تقوی پر رکھی گئی ہے.